صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ اللہ کے پیارے اور آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ کی ذات والا تبار پر درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ الحاوی للفتاوی میں سیدنا امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ عظیم مقدس معطر ہستی ہے جنہوں نے ان سر کی آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے 72 مرتبہ کم و بیش مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ایسی بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہستی اپنی کتاب میں روایت نقل فرماتے ہیں، درود اور سلام کے فضائل پر کہ حضرت سیدنا علی المرتضی مولا المسلمین مولا مشکل کشاد تاجدار حل عطا جناب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ کریم نے جنت میں ایک عالی شان درخت پیدا فرمایا ہے، اور وہ جنتی درخت کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ تر موتیوں کی ہیں، اور اس کے تنے سونے کے ہیں، اور اس کے پتے جو ہیں وہ زبرجد کے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بڑا پیارا اور انوکھا عجیب تر پھل ہے، اور وہ پھل سیب اور انار کے درمیانی مقدار، خوشبو سے زیادہ معطر، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو عرض کی حضور اس نعمت کا حقدار کون ہے؟ یہ نعمت اللہ کریم کس کو عطا کرے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جنت میں اللہ کریم نے ایک خصوصی نعمت اور خاص نعمت جو تیار کی ہے، اس نعمت کا حقدار کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ یہ عزت اس کو عطا کرے گا جو مدینے والے مصطفیٰ پر دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جب ہم اس دنیا میں جڑ جائیں گے اور دعویٰ بھی ہمارا ہو تو اس دعوے کی دلیل کے بغیر جو ہے وہ دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا جب دعویٰ ہے تو اس دعوے کی تکمیل کے اندر پھر چرچا اور ذکر اور یاد بھی مومن کے دل میں ان کی ہی ہونی چاہیے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جس کو حضور سے محبت ہے یہ دعویٰ رکھتا ہے تو پھر ذکر بھی حضور ہی کا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے اور ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، زندگی کا معیار بنائیں کہ ہم سرکار کے غلام ہیں، اللہ کے فرائض کے اوپر پہرا دیں گے، حضور کی شریعت کے اوپر اپنے آپ کو لازم کریں گے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کی تاکید کی گئی ہے اس محبت کا ایک انداز یہی ہے کہ حضور کی ذات پر درود و سلام کا اہتمام جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ اجتماع پر روح
جو گفتگو اور جو چند گزارشات میرے ذمہ مقرر کی گئی ہیں، میں مختصر وقت کے اندر آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہے وہ اس کا مقام اور مرتبہ یہ تو آج اس دور کے اندر اہل سنت و جماعت میں اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے جو اگلا حصہ ہے اس کی تھوڑی سی نشاندہی میں کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ کے ساتھ جو ہمارا پیار ہے یہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اولیاء اللہ سے جو پیار ہے کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ اس لیے ہم پیار نہیں کرتے کہ اس کے دربار میں 100 گھوڑے باندھے ہوئے ہیں، کتے باندھے ہوئے ہیں، خنزیر باندھے ہوئے ہیں، اور یہ سب سے بڑا علاقے میں شراب خور ہے۔ ہم کسی حسن اور صرف نسب کی بنیاد پر کسی سے محبت نہیں کرتے، ہمارے پیار کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو اولیاء اللہ کے ساتھ جو ہمارا پیار ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کا 3.5 من وزن ہوتا ہے، ایک بندہ آگے سے کھینچے ایک پیچھے سے دھکیلے کہ پیر صاحب پراڈو گاڑی سے نکل رہے ہیں پھر بھی نہیں نکل رہے۔ تو یہ پیر کی نشانی نہیں ہے۔ پیر کی نشانی، اللہ کے ولی کی نشانی یہی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی وجہ سے ان سے پیار کرتے ہیں، کسی علاقے اور کسی اور نسبت کی وجہ سے نہیں۔ ابو لہب بھی تو مصطفیٰ کے جسم کا اور خون کا اور رسول اللہ کی ذات کا حصہ ہے، لیکن ابو لہب حضور کے گھرانے کا فرد ہونے کے باوجود اس نے اپنا دل اور دماغ مصطفیٰ کو نہیں دیا، تو اس لیے اس کو کچھ نہیں ملا۔ تو قیامت تک جس کو جو ملے گا وہ مدینے والے مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ملے گا۔ تو سرکار کے غلاموں، ولی اللہ سے ہم جو پیار کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں اللہ کے ولی سے ہم پیار کرتے ہیں، اور آج بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھا ہے کہ ہم اللہ ہی کی پارٹی ہیں، اللہ ہی کی بات کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی بات کرنے والے لوگوں کے جلسہ، ان کے اجتماعات، ان کی محافل کے اندر جو ہے جو اللہ کی بات کے دعوے دار ہیں ان کی مجلس کے اندر اللہ کے ولی کا نعرہ نہیں لگتا ہے۔ نہ نعرہ حیدری لگے گا، نہ نعرہ غوثیہ لگے گا، نہ نعرہ تحقیق لگے گا، نہ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید لگے گا۔ یہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس کو اللہ سے پیار ہے تو اس کو اللہ کے ولی سے بھی پیار ضروری ہے۔ جو اللہ سے پیار کا دعویٰ رکھتا ہے، دعویٰ پیار تب سچا ہوگا کہ وہ اللہ کے ولی سے بھی پیار کرے۔ ہاں جی، وہ صحابہ سے بھی محبت کرے، اہل بیت سے بھی محبت کرے، علی سے بھی محبت کرے، غوث جلی سے بھی محبت کرے، میرے علی سے بھی محبت کرے۔ تو جب ان کی محبت اس کی مجلس کے اندر داخل ہے، پھر وہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے گا تو اس کا دعویٰ سچا ہوگا۔ اس کے نیچے وہ اللہ کی جتنی بھی بات کرے وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ سچا وہی ہوگا جو اللہ کی وجہ سے اللہ کے نبی اور نبی کی وجہ سے محمد کے ولیوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کو ماننے میں میں نے پہلے عرض کیا، ہمیں زیادہ فضائل جو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ جو ہمارے اولیاء اللہ قرآن اور حدیث، اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ آج بہت سے لوگ ہیں کہ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ولی سے اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو تو قرآن کریم کے 11ویں پارے کے اندر 11ویں رکوع کے اندر جو ہے اللہ نے اپنے ولیوں کی تعریف خود بیان فرمائی ہے، اپنے ولیوں کی تعریف خود بیان کی ہے۔ تو جس کام کی تعریف خود رب کریم کر رہا ہے، تو آج رب کا نام لینے کا دعویٰ رکھنے والا ان ولیوں سے اگر الفت اور قلبی میلان نہیں رکھے گا تو وہ کبھی سچا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔
اور احادیث کے اندر پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ الذین من اولیاء اللہ، کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ تو فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جس کے چہرے کو تکنے سے تمہیں خدا کی یاد آ جائے۔ اب توجہ سے سننا ہے، ولی کون ہوتا ہے جی؟ بولو بھائی، ولی کون ہوتا ہے؟ جس کے تکنے سے اللہ اللہ، جس کے چہرے کو تکنے سے اللہ کی یاد آ جائے۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک ہے، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو تکنے سے تمہیں خدا کی یاد ہو، اور جس کی بات سننے سے تمہیں علم حاصل ہو، اور جس کے عمل کو دیکھنے سے تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوگا جس کے ایک ہاتھ کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہوگا۔ ایک ہاتھ میں کیا ہو؟ بولو کیا ہو؟ اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو، حدیث ہو، نبی کا فرمان ہو۔ وہ پیر کامل بھی ہے، وہ ولی بھی ہے، وہ صوفی بھی ہے، وہ قلندر بھی ہے، وہ ولی کا ولی بھی ہو سکتا ہے جس کے ایک ہاتھ کے اندر اللہ کا قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں محمد کی حدیث ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ ولیاں کا نعرہ نہیں انشاءاللہ، بابا جی فرما رہے ہیں نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ ماشاءاللہ آشکان رسول زندہ باد۔ تو حضرات محترم، یہ قرآن ہے، اور آج ہم یہ کہیں کہ فلاں بندہ پیر کا پتر ہے اور وہ پیر ہی ہے، اور چاہے وہ قرآن کا مخالف ہو، نبی کی سنت کا مخالف ہو، اپنے صاحب مزار پر انوار ولی اللہ جو حق ولی تھا اس کے مشن پہ جو نہ چل سکا، وہ کبھی پیر کا پتر پیر ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ پیر کا پتر وہی ہوگا جس نے پیر کو دل بھی دیا ہے، اور پیر کو دماغ بھی دیا ہے، اور پیر کو اپنا جسم بھی دیا ہے، اور اللہ کے ولی کے نقش قدم پہ چل کر اپنی زندگی کی خواہشات کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اللہ اس کو بھی ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم سے آج ہم اولیاء اللہ کے ماننے کے علم بردار ہیں۔ اہل سنت و جماعت کی 1400 سالہ تاریخ ہے، ہم اولیاء کے ماننے والے، اولیاء اہل سنت میں اس کے علاوہ کسی جماعت کے اندر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، جو بات سمجھنے والی ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ تو آج چرسی، بھنگی، نشئی اور سر سے لے کر پاؤں تک جس نے کپڑے اتار دیا، اور یہ کچھے شاہ، یہ فلاں شاہ، یہ فلاں کتوں والی سرکار، یہ فلاں سرکار، یہ فلاں سرکار، جس نے آدھا کپڑا ایک پجامہ پہنا وہ آدھا کلندر ہے، جس نے سب کچھ اتار دیا وہ پورا کلندر ہے، جس کے منہ سے شراب کی بو آتی ہے وہ ولی ہے۔ ایسا شیطان کا فقاتلوا اولیاء الشیطان، وہ شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے، رحمان کا ولی وہ ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، توجہ کرنا، آج نہ آپ ان سے ناراض ہو، نہ ہم سے ہو، نہ کسی سے عالم ربانی سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم آپ کے سامنے
اس قرآن کی بات کرتے ہیں جس قرآن کے اوپر پہلا پہرا سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت صدیق اکبر نے دیا، عمر بن خطاب نے دیا، عثمان غنی نے جن ہاتھوں سے قرآن کو جمع کیا، اور اس قرآن کے اوپر جو ہے پہرا جو ہے مولا علی شیر خدا نے دیا ہے۔ اور جب قرآن کے اوپر لوگوں نے پہاڑ ڈالنے شروع کیے، اس وقت پوری کائنات کا سب سے مقدس خون، سب سے مقدس ہستی، سب سے بڑا سجادہ نشین اور سب سے بڑا پیر زادہ، سب سے بڑا ولی کا بیٹا، سب سے بڑا پیر کا بیٹا وہ امام حسین کی ذات ہے، جس نے کعبہ سے بڑھ کر، جنت سے بڑھ کر، عرش سے بڑھ کر، لوح و قلم سے بڑھ کر، 18,000 جہان سے بڑھ کر جو ہے جن کا قیمتی خون تھا، اس قرآن کی عزت کے اوپر جو ہے حسین نے اپنا سر بھی کٹوا دیا اور اپنا خون بھی بہا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہن میں تانوں نعرہ دین لگا امام علی مقام کا۔ اصل حسین ساڈے نے، سانو کوئی شیعہ نے آکھے پیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سارے آدمی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، نعرہ حیدری۔ آشکار رسول کوئی جھگڑے کی بات نہیں، قرآن کریم کھولنا کیا کر سو قرآن کھولنا۔ ابھی اگر موبائل کے اندر قرآن ہے تو قرآن کریم کا 11واں پارہ اور اس پارے کا 11واں رکوع آپ نکالیں اور قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوگا جو صاحب ایمان بھی ہے اور صاحب تقوی بھی ہے۔ یہ دو الفاظ یاد کرنے، ولی کون ہوتا ہے؟ بولو صاحب، بولو صاحب اور صاحب تقوی، آمنو صاحب ایمان، وکانوا یتقون صاحب تقوی ہے۔ اب ایمان کی تعریف صرف مختصر، آسان ترین، عام فہم جو ہے ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ضروریات دین کو جس نے تسلیم کیا ہے وہ مومن ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا جس نے انکار کر دیا وہ مومن ہو سکتا؟ ضروریات دین میں جس نے ایک بات کا انکار کر دیا وہ مومن ہو سکتا نہیں۔ اب دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک، یہ ضروریات دین جو اس کا دوسرا شریک ٹھہرائے گا وہ کبھی مومن نہیں، تو جو مومن نہیں وہ ولی نہیں، اور جس نے نبی پاک کو نہ مانا وہ مومن نہیں۔ یہ توجہ سے سن لینا، جتنا نبی پاک کو محمد نبی ماننا ضروری ہے، جتنا مصطفیٰ کو نبی ماننا ضروری ہے، اتنا ہی محمد کو آخری نبی ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار سرکار کے غلاموں، حضور کو نبی ماننا جتنا ضروری ہے اتنا ہی نبی کو آخری نبی، خاتم النبیین نبی ماننا یہ بھی، بولو یہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور کے ساتھ جس جس کو نسبت ہے، چاہے وہ رسول اللہ کی اولاد پاک ہو، ازواج پاک ہو، اصحاب پاک ہو، خلفائے راشدین ہو، یہ تو بڑی ہستیاں ہیں۔ ارے جس مٹی کے ذرے کو مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی ہے، جو قیامت تک اس مٹی کے ذرے کی بے ادبی کرے گا وہ کبھی صاحب ایمان ہو سکتا؟
जो मट्टी के जर्रे की बेअदबी करे वो साहिब ईमान नहीं हो सकता, तो मेरे मुस्तफा के वालिदैन की तौहीन करे वो मोमिन कैसे हो सकता है? जो नबी की आहले बैत की बेअदबी करे वो मोमिन कैसे हो सकता है? जो अलिफ से लेकर अबू बकर सिद्दीक की अलिफ से लेकर मौला अली की या तक जो है जितने सहाबा हैं, किसी एक सहाबी के बारे में जो मैली सोच रख सकता है वो कभी मुसलमान हो सकता, वो मोमिन हो सकता नहीं हो सकता। और क़यामत तक जो औलिया अल्लाह है इनका जो मुनकिर है, जो इनसे बेवफाई करने वाला है, वो काबे के अंदर भी मरेगा, वो जहन्नमी होकर मरेगा। अगर वो वली आले बैत सहाबा से मोहब्बत करने वाला है वो दरियाए सतलुज के रेत के टीले के ऊपर भी मरेगा, मेरे आका के तसद्दुक से रब उसको जन्नत का वारिस बना देगा। तो ये नजरिया, ये जरूरी नहीं कि वो काबे में बैठा है तो वो सच्चा है, नहीं, कोई सच्चाई की दलील नहीं। सच्चाई की दलील ये है कि इसके दिल में अहले बैत और सहाबा का प्यार है कि नहीं, इसके दिल में गौसे पाक की मोहब्बत है कि नहीं, इसके दिल में फरीद की मोहब्बत है या नहीं, इसके दिल में उस्मान मरवंदी शाहबाज कलंदर की मोहब्बत है या नहीं। अगर प्यार है तो वो दरिया के टीले पे बैठा है, बेड़ा पार है। और अगर प्यार नहीं है वो काबे के अंदर बैठा फिर भी, बोलो क्या है, काबे के अंदर बैठा फिर भी जहन्नमी है, जहन्नमी। क्या है जी? तो मेरे आका के गुलामों, विलायत के लिए पहली शर्त यह है कि साहिब ईमान हो। क्या हो? बोलो साहिबे। तो किसी एक हस्ती की जो बेअदबी करे वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वली सब कुछ वो हो सकता है, वली। और दूसरी बात जो विलायत के कुरान से वो है वकानु यत्तकून, वो मुत्तकी भी हो। क्या है? ये कुरान के अल्फाज है। क्या है? बोलो क्या है? मुत्तकी हो। अब मुत्तकी का सिर्फ दो जुमलों के अंदर मैं आपको समझाना चाहता हूं। हम किसी शख्सियत से ना इस तरह मरूब होते हैं, ना हमें उनसे किसी से लौमत और लाइन का खौफ है। हमने वो बात करनी है जो मेरे रब का फरमान और मोहम्मद मुस्तफा का फरमान है। मेरे भाइयों, मुत्तकी कौन होता है? फराइज से लेकर वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात और जो है मुस्तहब्बात तक, जो फराइज से लेकर, तौहीद से लेकर, फराइज से लेकर मुस्तहब तक जो अमल करने वाला हो, और कुफ्र और शिरक से लेकर मकरूहात तक, इन बीमारियों को जो छोड़ने वाला हो, फर्ज से लेकर मुस्तहब तक जो अमल करने वाला, और कुफ्र और शिरक से लेकर मकरूहात को जो छोड़ देता है, वो अल्लाह का वली मुत्तकी और परहेजगार होता है। ये मुख्तसर है। और हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ जी, वो लिखते हैं कि वली कौन होता है। तो मेरे भाइयों, आज कड़ा, आज शराब की बोतल, आज भंग और चरस, ये विलायत का मयार नहीं है। अरे इस जहान में जीना है तो जीने की पहचान पैदा कर, और जरूर पैदा कर। अगर तुझे पता है कि पाक पतन में सबसे अच्छी मिठाई कौन सी दुकान से मिलती है, काटन का कपड़ा कहां से मिलता है, गोश्त कहां से अच्छा मिलता है, और फ्रूट कहां से अच्छा मिलता है, और तुझे वहां से पहनने की चीज कहां से पता चलता है कि चंगी चीज कौन से दुकान से मिलती है, तो ये भी पहचान करो कि अल्लाह का वली कहां से मिलता है। वली किस दुकान से मिलेगा, वली किस कारखाने से मिलेगा, वली की पहचान क्या है, ये भी पहचान हासिल करो। तो मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के गुलामों, वली की निशानी औलिया अल्लाह ने आज नहीं 14 सदियों से फरमाया, अल वलियो वल आरिफु बिल्लाह, वली वो होता है जो अल्लाह की अता से जितना मुमकिन होता है वो खुदा की मार्फत भी रखता है, और फरमाया जितना मुमकिन होता है, और वो इबादत के ऊपर जो है वो कारबंद रहता है, और वो जो है गुनाहों से परहेज करता है, वो लज्जतों और शहावतों को पीछे फेंक देता है। फरमाया वली वो होगा जो अल्लाह की पहचान रखता है और इबादत पर कायम रहता है, और गुनाहों की लज्जतों को ठुड्डा मार के पीछे फेंक देता है।
وہ نفس کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ کلمہ پڑھتا ہے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ ولی کی تاریخ 1400 سال پہلے، 1200 سال پہلے سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ علیہ نے، جن کے پیچھے بڑے بڑے غوث کھڑے ہیں، بڑے بڑے ولی کھڑے ہیں، بڑے بڑے سید جن کے پیچھے کھڑے ہیں، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے فرائض کا پابند ہے، ولی وہ ہوتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، وہ ولی ہوتا ہے جو نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، فرائض کی بھی پابندی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ خود ساختہ نہیں، اہل علم بیٹھے ہیں اور رسول اللہ کی اولاد بیٹھی ہے۔ ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، یہ قرآن کی سوچ ہے، یہ حدیث کی سوچ ہے، یہ نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جس نے اپنی پوری زندگی کے اندر فرائض کی پابندی کی ہے۔ کیا کیا ہے جی؟ بولو، فرائض کی۔ اور فرائض میں کیا ہے؟ سب سے بڑا فرض 5 وقتہ نماز، ایمان کے بعد سب سے بڑا 5 وقتہ فرائض، نماز کی پابندی، رمضان شریف کے روزوں کی پابندی، مال کی زکات کی ادائیگی کی اہتمام کرنا۔ اور لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے، اگر حج بیت اللہ نہیں پڑھتا وہ ولی کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے، وہ مصطفیٰ کے ساتھ جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے یہ فرائض کی پابندی بھی اس کی زندگی کا معیار ہے، اور نوافل کا وہ تہجد گزار بھی ہوتا ہے، وہ اشراق کا پابند بھی ہوتا ہے، وہ چاش کا بھی پابند ہوتا ہے، اوابین کا بھی پابند ہوتا ہے، اور نبی کی شریعت کا بھی پابند ہوتا ہے۔ وہ شراب سے بھی دور، وہ نشے سے بھی دور، وہ بھنگ سے بھی دور، وہ چرس سے بھی دور، اور وہ فحاشی سے بھی دور، عریانی سے بھی دور، وہ کڑوں سے بھی دور، اور وہ سنگلوں سے بھی دور، وہ 10 سونے کی انگوٹھیاں پہن کر جو ہے وہ ولی کی بات کرتا ہے۔ وہ تو کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ارے ولی وہ ہوگا جس نے حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کٹے ہوئے سر کے ساتھ اللہ کے قرآن کے پیرا دیا ہے، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ یار حافظ صاحب کے اس انداز کا اب ہم پر یہ سمجھے قرض ہے کہ ہم بتائیں کہ حافظ صاحب ہمیں آپ کی باتیں دل کو چھو رہی ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ آشقان رسول، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ جو اولیاء کرام کے ساتھ منسوب کرتا ہے اپنے آپ کو، پیر کہلائے، سجادہ نشین کہلائے، ولی کی اولاد کہلائے، ولی کا نمائندہ بن کر ان کی گدی پہ بیٹھ کر اس کی ذمہ داری ہے کہ رب کے نام کو، مالا کو جپے اور رب کے فرائض کا پابند ہو، اور جو اس کے قریب آتا ہے فرمایا اِذَا ذُکِرَ اللَّهُ، اس کو اللہ کے ذکر کا پابند کرتا جائے، سنت کا رنگ چڑھا دے، قرآن کی محبت کا رنگ چڑھا دے، بزرگی کا لبادہ اس کو عطا کر دے۔ وہ اگر وقت کی ولیہ کنجریہ بھی ہو، اگر ولی کے پاس آئی ہے، اللہ کے ولی کی صحبت نے اس کو اولیاء کا سردار بنا دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس کے اوپر اور بہت کچھ ہے، میں نے یہ چند موٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی کہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے جو فرائض کی پابندی کرے گا وہ اللہ کا ولی، جو سنت کی پابندی کرے گا وہ اللہ کا ولی، اور جو اپنے نبی پاک کی شریعت کے اوپر پہرا دے گا وہ اللہ کا ولی۔ اور ایک بات، اللہ کے ولیوں کا سردار حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا ہیں اور بڑی عظیم ہستی ہے، اور جن کے قدموں کے نیچے غوث پاک بھی بیٹھا ہے، جن کے قدموں کے نیچے داتا علی حجویری بھی بیٹھا ہے، جن کے قدموں کے نیچے حضرت غوث بہاوالحق زکریا ملتانی بھی بیٹھا ہے، جن کے قدم
قدموں کے نیچے حضرت عثمان مروندی، لال شواز کلندر بھی جن کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہے. ارے اندازہ لگاؤ با یزید بستامی ولی کتنا ہوگا. با یزید بستامی ولی کتنا بڑا ولی ہوگا. اب ایک سڑی ہوئی تیری فکر ہے، ایک بدبودار تیری فکر ہے کہ آپ لوگ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں. ہم کہتے ہم قرآن پکڑ کے، مولا علی کا دامن پکڑ کے، حسین پاک کا جھنڈا پکڑ کے، اور حسین پاک کا بیٹا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام جعفر صادق جن کا پڑنانا صدیق اکبر ہے، جن کا پردادا مولا علی شیر خدا ہے، تو آج سے لے کر قیامت تک جتنے سید ہوں گے، ہر سید کا جو نانا آلہ ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، اور ہر سید کا جو دادا ہے وہ مولا علی شیر خدا کی ذات ہے. امام جعفر صادق یہ سیدوں کے دربار سر کا یہ تاج ہے، یہ سیدوں کا سردار ہے کہ سادات کو آج تم خوشبو کی میرا سمجھتے ہو. ہر سید کے پیچھے امام جعفر صادق ہے. ہر سید کے پیچھے کون ہے؟ اور اگر کوئی کہے ہمیں ابو بکر صدیق اچھا نہیں لگتا، تو میں نے کہا جس جعفر صادق کو اہل بیت کا نام لے کر تو سادات کہلائے، تو پیر کہلائے، تو سید کہلائے، ارے تمہارا جو سب سے ان سیدوں کا پیچھے امام حسین کا سجادہ نشین، امام زین العابدین، امام زین العابدین کا بیٹا امام محمد باقر، اور امام محمد باقر جو مولا علی کا یہ پوتا بھی ہے، اور ان کی جو بیوی ہے وہ ام فروا حضرت ابو. میرے بھائیو ہم بات سن لو، ہم کسی چرسی، ہم کسی بھنگی، ہم کسی نشئی، ہم کسی کڑے پہننے والے، ہم کسی جو ہے نشے کے جام پینے والے، چرس پینے والے، اوٹیاں پینے والے، اور پھر وہ دعویٰ کریں ہم پہنچے ہوئے ہیں. ہم نے کہا ضرور پہنچے ہو، جہنم میں پہنچے ہو. کاسی کا مولا علی شیر خدا کے لخت جگر امام باقر کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، اور ان میں جو سیدوں کا سردار پیدا ہوتا ہے اس کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کوئی جذبات کی بات نہیں، یہ دلائل کی بات ہے. یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگاتا ہے. مولا مشکل کشا کو جو مولا المسلمین مانتا ہے، مشکل کشا مانتا ہے، تاجدار العطا مانتا ہے، سیدوں کا سردار مانتا ہے، اولیاء کا امام مانتا ہے، صدیق بھی انہی کو سمجھ آئے گا. گلی گلی نگر نگر علی ابو بکر ابو بکر. ارے کہ ترتیب چینج کرنے کا مزہ آ جائے گا. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. سارے بولو یار. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر. اب توجہ کرنا، ترتیب چینج ہے. نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. رسول با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کوئی کہے کہ ہم جناب ہمارا پیر سید ہے، ہم ان کو لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں. ہم اس سید کی بات کر رہے ہیں جن کے قدموں میں سارے سید بیٹھے ہیں. با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو کھڑا ہو تو تب بھی رب کے سجدے کرتا ہے، رب کی یاد کرتا ہے. اگر وہ رب کی یاد کرتے کرتے اگر وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، وہ رکوع میں چلا جاتا ہے، پھر بھی رب کی یاد کرتا ہے، اور رکوع میں رب کی یاد کر کے جب حق ادا کرتا ہے وہ سجدے میں چلا جاتا ہے. وہ جو ہے سجدے میں رب کی یاد کرتا رہتا ہے. جب سجدے سے حق ادا کرتا ہے وہ اتحیات کے اندر بیٹھ جاتا ہے، رب کی یاد کرتا ہے. جب رب کی یاد کر کے حق ادا کر دیتا ہے وہ پھر بستر پر لیٹ جاتا ہے، پاؤں کو سمیٹ لیتا ہے، اور اس کی زبان جو ہے وہ اللہ کی یاد کرتی ہے، اور زبان یاد خدا
کرتی 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 جب تھک جاتی ہے اور جب وظیفہ پورا ہو جاتا ہے ولی کی زبان بند ہوتی ہے اور ولی کا دل جو ہے وہ یاد خدا میں لگ جاتا ہے. ولی کا دل کہاں پہ لگ جاتا ہے؟ کہاں پہ لگ جاتا ہے؟ اب ہم کیا کریں؟ ایک طرف خارجیوں کے فتنے، ایک طرف قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر یہ ہمارے اوپر فتنے ہیں، اور ایک طرف ہمارے کہلانے والے پیر مہر علی کے سچے جانشینی کے دعویٰ کرنے والے، بابا فرید کے وارث کہلانے والے، آج اگر ان کی شکل و شبہات، ان کے اقوال اپنے بزرگوں کی مخالفت میں آ گئے، ہمارا کوئی قصور نہیں. ہم نے پیر مہر علی کی بات کرنی ہے، داتا علی حجویری کی بات کرنی ہے، حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری کرما والا پیر جس نے اپنے وجود، اپنے اقوال، اپنی شکل، اپنی سر کی پگڑی، اپنے چہرے پر داڑھی سنت مصطفیٰ، وہ جو سجدوں کے سر کا برِ صغیر پاک و ہند کے اندر حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ کی نسل پاک کا سید ہے. ارے جن کی گلی سے اگر کوئی بندہ ویسے گزر جاتا تھا ان کو نبی کی سنت کی عادت پڑ جاتی تھی. ماشاءاللہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میرے بھائیوں، ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، ہم اس نماز کے قائل نہیں. یہ اٹھک بیٹھک والی نماز جو ہے ہم اس کے قائل نہیں. ہم نماز وہ پڑھتے ہیں کہ بیٹھے دریا کے اندر ہے. ہماری ہر نماز خانے کعبے کے اندر ہوتی ہے. میرے بھائیوں، یہ مرغا تمہارا کھائے، یہ سارا بکرا تمہارا کھا جائے، یہ دودھ تمہارا بھینسوں کی طرح سارا جانوروں کی طرح پی جائے، اور جب رب کے فرض کی باری آئے وہ کہے جناب یہ کعبے کے اندر پڑتا ہے، تو کعبے میں جاتے ہوئے یہاں پر ریسٹ ہاؤس جو ہے کعبے کے ساتھ وہ بڑے بڑے آب زمزم ٹاور، بڑے بڑے کھانے کے انبار جو کعبے کے اندر لگے ہیں، تو یہ روٹی ان کو کعبے سے نہیں ملتی، آب زمزم نہیں ملتا. تو پتہ یہ چلا کہ جو کہے کہ یہ اٹھک بیٹھک، یہ ڈنڈ لکیر ہم نہیں کرتے، ہم نماز اور پڑھتے ہیں دل کی. میں نے کہا نبی محمد رکوع سجدے والی نماز پڑھے، مولا علی سجدے والی نماز پڑھے، حسین سجدے والی نماز پڑھے، غوث اعظم سجدے والی نماز پڑھے، حضرت حافظ عثمان مروندی، لال شہباز کلندر سجدے والی نماز پڑھے. اور تو کہاں سے سوچ لے کر آیا کہ میں یہ اٹھک بیٹھک والی نماز نہیں پڑھتا؟ تو پتا چلا کہ تیرا مصطفیٰ سے تعلق کٹ چکا ہے. اگر تیرا تعلق نبی علی حسین سے ہوتا تو حسین تو کربلا کے میدان میں سجدے کے اندر جو ہے یہ بتلا رہے ہیں کہ حسین اسی طریقے پر ہے جس پر محمد مصطفیٰ ہے. تو میرے سرکار کے سچے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں، اب یہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ پہچان پیدا کرو. ہر چمکنے والی چیز سونا ہو سکتی، ہر چمکنے والی چیز سونا ہو سکتی، ہر سفید جو ہے وہ دودھ ہو سکتا، ہر چمکنے والا سونا ہو سکتا. تو پہچان کرو. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو پہچان نہیں آتی. تو میں نے کہا کہ جو تم ان پڑھ ہو، کچھ بھی نہیں جانتے، تمہاری زمین پر کوئی بندہ کر لے قبضہ، تو قبضہ بھی چھڑوانا ہے، تو کیا کرو گے؟ کسی وکیل کو کرو گے کہ اس وکیل کو فیس دو، وکیل اختیار کرو، یہ ہمارا مقدمہ لڑے گا. اگر تمہیں پیر کامل کا پتہ نہیں چلتا تو عالم ربانی سے جا کر پوچھو، تمہیں بتلائیں گے پیر کون ہوتا ہے. قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا، حدیث کا عامل ہو، قرآن کا حافظ ہو، پھر سینے میں عشق رسول بھی ہو، خوف خدا بھی ہو، صحابہ والے بیت کا پیار بھی ہو، ان سے جا کر پوچھو گے وہ تمہیں بتلائیں گے ولی کون ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی ولی؟ ولی کون ہوتا ہے؟ اب میرے بھائیوں، ایک طرف ادھر وہ دشمن، ایک طرف ہمارے لوگ اپنے بھول بھٹک گئے، پھر ہماری عوام یہ جہالت پر چلتی رہے، پھر ہمارے اوپر مسلک کے اوپر، علماء کے اوپر ادھر سے بھی تاپڑ تول حملے، ادھر سے بھی حملے، پھر ہمارے ٹیچر، ڈاکٹر، ماسٹر، پیسے والے، پھر چودھری، پھر جن کو تھوڑے سے دو لفظ انگلش کے آتے ہیں، جن کے پاس پیسہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مسلک جھوٹا ہے، یہ مسلک سچا نہیں ہے.
وہ سچا ہے. میں نے کہا جن کا پیچھے نشان ہی کوئی نہیں, سچا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سچا وہ ہے جن کا نشان پیچھے مولا علی بیٹھا ہے, جن کا نشان پیچھے صدیق اکبر بیٹھا ہے, جن کا نشان پیچھے عثمان غنی بیٹھا ہے, جن کا نشان امام جعفر صادق بیٹھا ہے, جن کا نشان غوث اعظم دستگیر بیٹھا ہے. اور کون غوث اعظم دستگیر؟ آج ہم ان کو بھی جواب دیتے ہیں, اپنے بگڑے ہوئے لوگوں کو بھی بتلاتے ہیں, اور پھر ان کی جو ہے وہ تقلید میں اندھا دھند چلنے والے کہ میرے ابے نے کہا تھا اس کو مانتے رہنا. ارے تیرے ابے نے یہ کہا تھا جب تک یہ محمد کی مانتا رہے, یہ قرآن کی مانتا رہے, یہ نبی کے صحابہ آل بیت کی مانتا رہے, تم نے ان کی ماننی ہے. اور جب یہ ان کی ماننا چھوڑ دے تم نے ان کی ماننی نہیں ہے. 11ویں والے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز ہڑپ, ہر چیز ہضم, پتھر لکڑ ہضم, کتے کو کھانے کو مل جائے اور نبی کا امتی کلمہ پڑھنے والا اس کو نہ ملے. پڑھو میرے غوث پاک کی سیرت, ذمہ داری سرز کرتا ہو. شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والا پیر جو ہے اس کی بارگاہ میں پورا مہینہ 18 گھنٹے وہ بزرگ غوث پاک روزانہ اپنی خانقاہ کے اوپر بیٹھ کر 18 گھنٹے جو ہے وہ مصطفیٰ کا قرآن بھی پڑھاتا ہے, نبی کی حدیث بھی پڑھاتا ہے, تصوف بھی پڑھاتا ہے, اور ساری رات کھڑے ہو کر عبادت بھی کرتا ہے, فرائض کی بھی پابندی کرتا ہے. اور جو غریب امیر آیا اس نے نظر نیاز پیش کی, یہ سونا, یہ چاندی, یہ مرغی, یہ دودھ, یہ گھی, یہ مکھن, یہ چاول, یہ بریانی, یہ سب کو جمع کرتا رہا. اور جب دن 11ویں, رات 12ویں, دن 10ویں, رات 11ویں آتی ہے, ارے میرا غوث اپنے معتقدین کو ملک شام سے بھی جمع کرتا ہے, ملک بحرین سے بھی جمع کرتا ہے, مصر سے بھی جمع کرتا ہے, اور فجر سے لے کر زور کی نماز تک اس نبی کی امت کو وہ نبی کا دین سکھاتا ہے. اور جب زور کا وقت آتا ہے پورے مہینے کے سارا لنگر نبی کے امت کو کھلا دیتا ہے, غریبوں کو دے دیتا ہے, یتیموں کو دے دیتا ہے, بیواؤں کو دے دیتا ہے, کپڑے دے دیتا ہے, جانور دے دیتا ہے. اور صبح 30 دن تک جو ہے جو کچھ جمع ہوتا ہے وہ میرا غوث ایک دن کے اندر سارا محمد کے غلاموں میں تقسیم فرما دیتا ہے. یہ ہماری 11ویں ہے, یہ ہماری اس 11ویں کے ہم قائل ہیں, اس 11ویں کے. اور ہم اپنی 11ویں جو خود مناتے ہیں اس کا بھی حال کیا ہے؟ یہ 20 کلو دودھ ہے وہ سارا خود ہی پچ گیا ہے. ہاں جی, وہ سب ہی ہضم ہو گیا کہ ہم نے غوث پاک کی 11ویں کی ہے. ارے تو سارا سال بھی پیے, سارا مہینہ بھی پیے, اور آج بھی تو سارا 11ویں کا نام لے کر فراڈ غوث اعظم سے کرے, یہ سچی یاری نہیں. میرے غوث اعظم تو وہ تھے کہ جو درختوں کے پتے کھاتے تھے اور سب کچھ اپنے ماننے والوں کو محمد کے غلاموں کو کھلا دیتے تھے. اور یہ 11ویں کے نام پر یہ کھانا پینا جانور کھا جائے, بندہ بھوکا رہ جائے, تو یہ 11ویں کا حق ادا ہوا, 11ویں کا حق ادا ہوا. کتوں سے محمد کا امتی افضل ہے, جانوروں سے مصطفیٰ کا امتی افضل ہے. اور تیری ذات سے, میری ذات سے بڑھ کر جو ہے وہ جو تیرے محلے کے اندر غریب پڑا ہے وہ سب سے افضل ہے. یہ ہمارے غوث پاک اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے ولی ہے جی. ہاں جی, یہ تو پرانے ولی ہے, ہن تسی کتھوں ولی آ گئے؟ ہاں جی, ہن تو سارے فراڈ رہ گئے. میں کہا اصل ہے تو خود فراڈی ہے. تے بندہ ہوندا ہے آئینہ, تے آئینے دے وچ جدوں منہ ویکھا جائے تے آدھا ہی نظر آندا ہے. اوے جس دور دے اندر وچ تو دیکھے گا جیڑا مصطفیٰ دا سچا دعوے دار عاشق ہے اون دے وچوں پھر بھی مصطفیٰ دی سنت دی خوشبو آئے گی. پیر میرے علی شاہ تو بڑا سید کیڑا ہو سکتا ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے والد حضرت پیر نظر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ایک مریض کی ڈیوٹی لگائی کہ ہمارے بیٹے کو لادو کندھوں کے اوپر, اور چھوٹے ہیں نا, جاؤ پنڈی کے فلاں مدرسے کے اندر ان کو قرآن پڑھاؤ. کیا کرو؟ قرآن پڑھاؤ. انہوں کہتے ہیں لو جی ساڈا پیر دا کچھ پڑھا ہے نہیں, ان تو لوڑ ہی نہیں پیندی. میں کہا پیر میرے علی شاہ نو ان دا ابا فرماوے کہ انہوں کندھے تے لاد کے جاؤ قاری صاحب دے کول بٹھاؤ, عالم صاحب دے کول بٹھاؤ, مولوی صاحب کے پاس بٹھاؤ, اور ان کو حافظ بناؤ. چھوٹا سا بچہ قرآن پاک حفظ کر لیا, دلی سے
حافظ قرآن بلایا کہ سارے حافظوں کا ٹیسٹ لو، توجہ کرنا. اب لوگ کہتے ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ سنت، نہ حضور کی شریعت پر عمل، نہ دین مصطفیٰ پر پہرا، نہ نبی کے دین کی عزت کی بات کی جائے، بس یہ پیر کا پتر ہے. حضرات پیر کا پتر یہ ہوتا ہے جیسا پیر میرے علی ہے. جب وہ دلی سے حافظ قرآن بلایا گیا کہ حافظ جی ساڈا مدرسہ ہے تے اندے وچ سارے حافظ فارغ ہونے دا امتحان لو، کی لو؟ تے انہاں کہا بھی اے چھوٹا جہا بچہ ہے، انہاں نے جانا ہے تے انہاں دا امتحان پڑھ لو. تے او چھوٹا جہا بچہ کون ہے؟ پیر میرے علی ہے. سنو چھوٹا جہا بچہ کون ہے؟ پیر میرے علی گولڑا شریف. جب وہ قاری صاحب نے اس بچے دا قرآن سنا نا، بڑی توجہ، قرآن سنا کہ انہوں نے کہا، قاری صاحب نے سارے حافظاں دے نام دے مہر لا دیتی. فرمایا بس آ جڑا بچے دا میں سنا ہے نا، یہ نکے جے بچے دا یہ حال ہے تے جڑے بڑے بیٹھے انہوں دا حال کی سی. یہ سیدہ دے بالڑے دا یہ حال ہے، یہ سید دے بچڑے دا یہ حال ہے. فرمایا دلی دا حافظ ہے، اے چھوٹے جے سید پاک دا قرآن سن کے وہ جتنے سینکڑے لوگ بیٹھے نے وہ سارے نو بغیر سنے پاس کر رہی ہے کہ محمد دی اولاد چوں نکی عمر والا سید ہے، ایڈا قرآن دا حامل حافظ متقی ہے تے جیڑا ان دے نال بیٹھا ہوئے گا وہ کیڑا متقی ہے. ہن آندے جی 80 سالہ پیر ہے ساڈا تے الحم شریف نہیں آندی، گل شریف نہیں آندی، ہاں جی انہوں نماز نہیں آندی، انہوں رکوع نہیں آندا، سجود نہیں آندا کہ ان دے واسطے ضروری نہیں. میں کہا تو مولا علی تو بھی اگے لگ گیا ہے، تو مولا حسین تو بھی اگے لگ گیا ہے. وہ مولا حسین مولا علی کی بات کرنا آسان ہے، مجھے بتلاؤ تاریخ کی روشنی میں مولا علی کی شہادت کہاں پہ ہوئی ہے؟ کیوں جی کتنے ہوئی ہے؟ بولو بھائی کتنے شہادت ہوئی ہے؟ یہ آکھو جی پیروں مولویوں کا، پیروں کا کام کیا مسجد میں جانا؟ سارے پیران دا بڑا پیر مولا علی ہے. کون ہے بڑا پیر ہے؟ کون بڑا پیر ہے؟ بولو سب تو بڑا پیر کون ہے؟ مولا علی ہے. اور جو مولا علی کو پیر نہیں مانتا وہ کعبے میں مرے گا پھر بھی وہ جہنمی ہے. جو مولا علی کو پیر نہیں مانتا وہ کعبے میں مرے گا حاجی بن کر، نمازی بن کر، قاری بن کر، امام بن کر مرے گا. وہ نبی کی حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ جہنمی ہے. اب حضرات محترم یہ جس ہستی کا جشن کیا گیا ہے حضرت حافظ عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ، جشن قلندر کی ہے جی. بولو ساڈا قلندر ویسے ہی ٹھنڈا پہ گیا، حالی دن تک کوئی اور بھی درویش ہوگا پھر آگے چلے گا سلسلہ. ساڈا قلندر ویسے ہی ماشاءاللہ سست پہ گیا. یہ جشن قلندر ہے بھائی. کی ہے؟ آج کل معاذ اللہ کلندری کا لفظ آ گیا کہ کلندر کیڑا ہوندا ہے؟ ساری دنیا دا اگر یزید نو لب جاوے حکومت مکے مدینے دے وچ تے مسجد دے وچ گھوڑے بننے، زنا نو عام کرے، بدکاری تے شراب دے اڈے کھول دے تے اے مکہ شریف دے وچ زنا تے بدکاری تے خانہ کعبہ شریف نو آگ لگا دینا اور مسجد نبوی شریف دے اذان نماز بند، زنا بدکاری حلال کر دیتی جاوے، کیا یہ ایسا کوئی حاکم آ جاوے تے جائز ہے؟ یہ جائز ہے؟ جائز ہے کیونکہ محبت مصطفیٰ نے منع کیتا ہے. ہن اج اس دور دے وچ حکمران عیاش بڑے بین الاقوامی ہاتھ اور رافضیت کے بڑے سرغنے اگر ان وہاں کے وڈیروں کو کروڑوں اربوں روپے دے کر ایک ولی کے مزار پر کنجر خانہ لگائیں، چرس لگائیں، بھنگے لگائیں اور فلمیں چلائیں، دنیا کی گلوکار اور کنجریوں، رقاصوں، فنکاروں اور ان کو جدید ٹائٹل کے ساتھ جو ہے ان کو نام دے کر زہر کو شہد میں تبدیل کر کے، پیشاب کو دودھ میں بدل کے، اس کے نام دے کر وہاں فحاشی کا انٹرنیشنل مرکز قائم کیا جائے. یہ قلندر کا مشن ہے. قلندر کا مشن ہے. قلندر کا مشن ہے. میں آپ کو قلندر کی سیرت سے ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں. قلندر پاک 5ویں صدی ہجری کے اندر، پھر 7ویں صدی ہجری کے اندر، اور جو قلندر پاک دنیا میں آتا ہے 6 سال کی عمر میں قلندر قرآن کو ناظر پڑھ لیتا ہے. کتنی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں قلندر قرآن کو، یہ لال شباز قلندر جن کو رسا گیروں، بدماشوں، لٹیروں، کلاشن کوپوں کے بل بوتے پر ظالم حکمرانوں کی سرپرستی کے اندر ایجنسیوں کے ڈاؤٹ جو لوگ تھے ان کی بلی بگٹ کے ساتھ علماء کو پیچھے دھکیل کر
سچے سیدوں کو پیچھے دھکیل کر بڑے پاکستان کے بدماشوں شرابیوں کو وہاں کا والی وارث بنا کر جو ہے آج جو طوفان بدتمیزی پر پا ہے، یہ قلندر کا مشن ہے، یہ قلندر کا مشن ہے۔ ارے قلندر وہ ہے جس نے 7 سال میں قرآن کو ناظر پڑھ لیا ہے۔ بولو کتنے سال میں؟ بولو۔ اور 7 سال کے اندر قلندر پاک حافظ بن گئے۔ بولو یار کتنے؟ 7 سال دی عمر قلندر پاک ہے۔ بولو 7 سال دی عمر قلندر پاک ہے، حافظ بن گئے۔ اور پھر قلندر پاک دی آمد ہوئی، مولا علی نے امی جان کو بشارت دی، اے قلندر کی ماں، اے ابراہیم قادری قلندر کے ابے، تمہیں مبارک ہو کہ تیرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام محمد عثمان رکھنا ہے۔ کیا نام رکھنا ہے؟ محمد عثمان رکھنا ہے۔ اس لیے جن کا اندر بار سے کالا ہے وہ عثمان غنی سے نفرت کرتے ہیں اور عثمان قلندر کو اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر قلندر تمہارا ہوتا، اس کا نام عثمان غنی کے نام پر مولا علی نہ رکھواتے۔ مولا علی نے کہا تھا، اے کبیر الدین، اے ابراہیم، اے قلندر کی ماں، جو تمہارے گھر میں بیٹا ہوگا وہ ولیوں کا سردار بھی ہوگا، صوفی بھی ہوگا، قلندر بھی ہوگا، اور اس کا نام رکھنا محمد عثمان۔ کیا نام رکھنا ہے بھائی؟ کیا نام رکھنا ہے؟ محمد عثمان۔ جو عثمان کے نام سے جلتے ہیں وہ عثمان کے وارث، قلندر کے وارث ہو سکتے۔ 7 سال کی عمر میں قلندر نے قرآن کو زبانی یاد کر لیا، فارسی کو سیکھا، عربی کو سیکھا۔ پھر قلندر کے پیر نے کہا اب مکہ المکرمہ کی طرف جاؤ، مدینہ المنورہ کی طرف جاؤ، ابھی 3 دن باقی ہیں۔ قلندر نے کہا اب ہم پہلے حج بیت اللہ کریں گے، خانہ کعبے کا حج پڑھیں گے، فرض ادا کریں گے۔ حج پڑھنے کے بعد 11 مہینے تک حضرت عثمان قلندر مروندی رحمت اللہ علیہ مکہ شریف سے مدینہ شریف آ گئے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے، روضہ رسول پہ بیٹھ کے کبھی قرآن پڑھتا ہے، کبھی فارسی کا کلام پڑھتا ہے، کبھی حدیث پڑھتا ہے، کبھی لسانیات پڑھتا ہے، کبھی صرف پڑھتا ہے، کبھی نعت پڑھتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے۔ اور 11 مہینے تک مسجد نبوی میں روضہ رسول پہ بیٹھ کر قلندر قرآن کو سیکھے، حدیث کو سیکھے۔ اور 11 ماہ بعد پھر قلندر کہتا ہے اب چلو کعبے میں پھر حج پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی کعبے میں؟ کیا کرتے ہیں کعبے میں؟ حج پڑھتے ہیں۔ پھر جب حج پڑھتے ہیں پھر میرے نبی نے فرمایا اب چلے جاؤ، غوث اعظم کی بھی زیارت کرنی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی زیارت بھی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت بہاؤالدین نقشبند کی بھی زیارت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد تم نے بخارے میں بھی جانا ہے۔ پھر اس کے بعد بر صغیر پاک و ہند کے اندر جانا ہے، اور حضرت سیدنا ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ جو بر صغیر کے بہت بڑے قلندر تھے، ہند کے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اے عثمان مروندی، ہمارے ہند کے ان حصوں کے اوپر 300 قلندر موجود ہیں، ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم تمہاری ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم ہندوستان کے سندھ کے اندر چلے جاؤ، باب الاسلام کے اندر چلے جاؤ، اور جاتے ہوئے خواجہ معین الدین کو بھی سلام کرنا ہے، حضرت داتا علی حجویری کو بھی سلام پیش کرنا ہے، اور تمہارا ڈیرا جا کر پھر تم نے سندھ کے اندر جا کر وہاں لگا دینا ہے۔ تو جب قلندر پاک نے سندھ کے اندر ڈیرا لگایا، اب میرے بھائیوں بتلانا، آج بسوں کی بسیں بک کر کے یہ ہمارا ذمہ دار جا رہا ہے، ہمارا فلان نام نہاد پیر جا رہا ہے فلاں علاقے میں، یہاں سے کنجریاں، کنجر، ڈانس، فاشی، عورتوں اور مردوں کو ایک بس میں بٹھا کر جلوس لے کر قلندر کی حاضری ہو یا کسی ولی کے در کی حاضری ہو، ایک بس میں غیر محرم عورتیں بھی ہو، ایک بس میں مرد بھی ساتھ اکٹھے بیٹھے ہو، بے حیا نوجوان آنکھیں پھاڑ کے قلندر کے نام کے اوپر محمد کی شریعت کا جو خون کرے
ملے گا وہ کلندر کا محب نہیں، وہ کلندر کا باغی ہے، وہ کلندر کا دشمن ہے، وہ کلندر کا دشمن ہے۔ ارے کلندر نے جب یہ مجھے بتلاؤ کہ آج ان کے نام پر چرس، بھنگ، شراب، کنجریوں کو موقع دیا جائے، وہاں پہ ڈانس کیا جائے، وہاں پر شراب پی جائے، اب مجھے بتلاؤ آج کے اس دور میں جو یہاں پہ حافظ قرآن بیٹھے نیچے، یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں، اور کتنے حافظ بیٹھے ہیں، کوئی حافظ تمہاری مسجد میں ہو شراب پیے گا، وہ تمہیں حافظ منظور ہے؟ جو تمہاری مسجد کا حافظ شراب پیے وہ تمہیں منظور ہے؟ جو تمہارے بابا فرید کے مصلی پہ بیٹھ کر حدیث پڑھائے وہ شراب پیے تمہیں منظور ہے؟ وہ زنا کرے وہ تمہیں منظور ہے؟ وہ چوریاں کرے وہ تمہیں منظور ہے؟ ارے وہ کعبے کا حاجی بھی ہو، مدینے کا مسافر بھی ہو، داتا کی چوکٹ پہ بھی بیٹھے ہو، اور پھر وہ ساتھ چرسے بھی پیے، بھنگ بھی پیے، کڑے بھی پہنے، اور وہ چوری کا مال بھی کھائے، وہ لوٹ خسوٹ بھی کرے اور ظلم بھی کرے، نماز بھی نہ پڑھے، بدکاری بھی کرے، قوم کی بیٹیوں کو جو اپنے بند کمروں کے اندر حوث کا نشانہ بنائے، وہ کلندر کا غلام ہو سکتا؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بتلایا کس نے ہے؟ ہمیں بتلایا ہے، کس نے بتلایا؟ با یزید بستامی جو غوث پاک بھی جن کے قدموں میں بیٹھے ہیں، انہوں نے بتلایا کہ پڑھانے والا قرآن جو ہے وہ خواجہ حسن بصری ہو، اور قرآن پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اور ٹھکانہ کعبہ اللہ ہو، اور قرآن کی تعلیم ہو، اور پھر بھی اور مرد عورت کو پڑھا سکتا نہیں، یہ بھی اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب قرآن کعبے کے اندر حضرت خواجہ حسن بصری، رابعہ بصری، ولیہ کامل جو ہے جو قلندر ہے، اس کی بھی اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر آج کا اگر کوئی پیری کے نام پر منسوب کسی کی بہو بیٹی کو بند کمرے میں بیٹھ کر اپنی خواہش نفس کو نبی کی سنت سے ہٹ کر یہ کام کرے گا تو یہ سمجھ لینا یہ اپنے آبا کا بھی مخالف ہے، یہ قرآن کا بھی مخالف ہے، یہ سخی غلام قادر کا بھی منکر ہے، یہ حضرت اسماعیل کا بھی منکر ہے، یہ میرے علی کا بھی منکر ہے، یہ داتا علی حجویری کا بھی منکر ہے، یہ عثمان مروندی کا بھی منکر ہے۔ تو مجھے بتلاؤ آج کا حاجی، آج کا مولوی، آج کا حافظ تمہیں شراب پیتا ہوا پکڑا جائے تم اس کو مار مار کے جوتے بھگا دو گے، اس کو مولوی پیر نہیں مانو گے؟ تو عثمان مروندی وہ سونا پیر ہے جو حافظ قرآن بھی ہے، مصطفیٰ کی دین کا عربی کا عالم بھی ہے، فارسی کا ماہر بھی ہے، حدیث کا عالم بھی ہے، مسجد میں مصلی پہ بیٹھ کر قرآن بھی پڑھاتا ہے، حدیث بھی پڑھاتا ہے، جمعہ بھی پڑھاتا ہے، اور امت کی بھوک کو بھی مٹاتا ہے، اور اتنے رنگ عبادت کے اندر جو ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے کہ اس کے چہرے کی جو چمک ہے وہ سونے سے بڑھ جاتی ہے کہ اس کے دل میں قرآن چمکا، حدیث چمکی، اللہ کا نام چمکا، تہجد کا نور چمکا، سجدوں کا نور چمکا، سخاوت کا نور چمکا، اور جب سارے نور چمکے پھر ساری جسم بھی چمکا، اور اسی چمک کو کہتے ہیں یہ لال شباز کا نظر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اونچی بولو، یہ لال شباز ہے، یہ قلندر، وہ چرسوں والا قلندر نہیں، انگوں والا چرک نہیں، ٹٹی خانے کے اندر بیٹھ کے اڑی اڑی کرنے والا وہ قلندر نہیں، وہ قلندر کسی اور ڈیکونیٹ جو ہے ڈکشنری کا ہو سکتا ہے، ہماری نگاہوں میں وہ قلندر ہے جس قلندر کا یارانہ پتہ کس کے ساتھ تھا؟ ارے قلندر کا یارانہ کس کے ساتھ تھا؟ توجہ سے سننا، اب مجھے بتلانا جو کسی سید متقی کا بیلی ہو وہ شرابی نہیں ہو سکتا، کسی عالم ربانی کا بیلی ہو وہ زانی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان مروندی لال شباز قلندر یہ بیلی کس کا ہے؟ توجہ کرنا، ایک بندہ آج کرما والی سرکار کا بیلی ہو، احمد شاہ بننا والی سرکار کا بیلی ہو، حضرت فقی اعظم کا بیلی ہو، وہ بڑا بیلی یارہ نیارہ ہوتا ہے۔ حضرت لال شباز قلندر پتہ بیلی کس کا ہے؟ یہ میرے بابا فرید کا بیلی ہے۔ بولو، یہ ان کا زمانہ اور ان کا زمانہ ایک ہے، ان کا زمانہ اور ان کا زمانہ، بولو ان کا زمانہ اور ان کا زمانہ۔ حضرت لال شباز قلندر کا بیلی کون ہے؟ پہلا بیلی بابا فرید ہے۔ بولو کون ہے؟
اور شہباز قلندر کا پہلا بیلی کون ہے؟ بابا فرید، اور دوسرا بیلی ہے غوث بہاولک زکریا ملتانی، اوے فاروق اعظم کا پتر ہے۔ ہاں جی، اوے اڑی اڑی کر کے عمر فاروق کی دشمنی رکھے گا تو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اگر بابا فرید کو بھی دیکھے گا یہ بھی فاروق اعظم کا پتر ہے اور مولا علی کا مرید ہے، غوث بہاول حق کو دیکھے گا وہ فاروق کا پتر ہے، سید حسین کے لخت جگر کا مرید ہے، اور یہ میرے بابا فرید کا دوسرا بیلی ہے۔ اور تیسرا بیلی بابا فرید کا کون ہے؟ وہ سیدوں کا بر صغیر پاک و ہند میں بخاری سیدوں کا سرتاج حضرت جلال الملت والدین حضرت پیر سید جلال الدین سرخ پوش اوچ شریف احمد پر شرقیہ جلال کبیر والا شریف اوچ شریف کی اس اونچے ٹبے کے اوپر جو محمد کی اولاد میں سے حسن حسین کا سید بخاری شہزادہ جو ہے، جس کے شہزادوں میں جن کے دسترخوان پہ پلے والا پیر کرما والا ہو وہ حضرت جلال الدین سرخ پوش کتنا اونچا سید ہے، اور جو اتنا اونچا سید ہے یہ حضرت لال شہباز قلندر کا بیلی ہے۔ یہ لال شہباز قلندر کا جنہ دے ایڈے بیلی ہو سکے وہ لال شہباز قلندر چرسی ہون گے، ہاں جی، وہ ٹٹی خانے دے بیٹھ کے ڈی ڈی کرنے والے ہون گے، وہ بھنگی ہون گے، وہ بابا فرید ہوئے جیڑا ایتھے بیٹھ کے کعبہ بھی دکھا چھڑتا ہے، مسجد حرام بھی دکھا دیتا ہے اور مسجد اقصی بھی دکھا دیتا ہے۔ کہ غوث بہاولک زکریا ملتانی وہ کیڑا ہے جنہ دا ایک بابا فرید مرید لاڈلا وہ جاندا ہے حسن کے میں بابا غوث بہاولک کی ذکری دی زیارت کرنی ہے، فرمایا جاؤ لیکن زبان نو کنٹرول وچ رکھنا۔ حسن نام سی بندے دا، او گیا اوتھے جدوں دیکھا گھوڑے سونا چاندی، وہ کہن لگا بھی فقیری جڑی ہو تو بابا فرید کولے ایتھے تے ایویں دکانداری ہے، بس وہ فرمایا سی نا بھی زبان نو قابو رکھنا۔ تے غوث بہاولک زکریا ملتانی ملتان بیٹھے 200 کلومیٹر کم و بیش سفر بندا ہے۔ آپ نے جدو جلال دے نال ہاتھ اٹھایا نا کہ مارو ان دے سر دے وچ دی جان کٹ دے، جدو ہاتھ اٹھایا کہ دوسری طرف ہاتھ جاون تو پہلے پاک بدن نے جو میرے بابا فرید نے غوث بہاولک زکریا ملتانی دا ہاتھ پکڑ لی، ہاتھ فرمایا بھائی جاون دے میرے بندہ ہے، اور جاون دے میرا ہی بندہ ہے، کوئی ہو گئی نیچ وچ تے سانو ویکھو سانو۔ فرمایا غوث بہاولک زکریا ملتانی نے کہ آج ہاتھ میرے فرید بھائی دا نہ ہوندا تے تیری جان ایتھے نکل جانی سی۔ تے ہن میرے بھائیو توجہ نال سوچ کے دسنا فیصلہ، جنہ دے ایسے سونے بیلی ہوے او بندہ نشئی ہو سکدا تے جڑے اج ساری دنیا دے نشئی چرسی جنہ دے پیچھے حکومتی دستے بڑے بڑے اقتدار والے بدماش زانی شرابی انہاں دے مگر بیک گراؤنڈ تے کھڑے ہون کے جاؤ تانوں کوئی نہیں پوچھدا، پھر بھی وہ سچے نہیں ہو سکتے، کیونکہ کعبے دے وچ یزید نو جدو حکومت لبی اگ لا دیتی، کعبے نو جلاون دی سازش، مدینہ شریف وچ صحابہ نے بیعت قتل اور حسین پاک دے مقدس خون دے نال ہاتھ صاف کرن والا وہ مسجد نبوی دا بھی حاکم تے مکے دا بھی حاکم تے پھر بھی جھوٹا جہنمی، پھر بھی جھوٹا جہنمی۔ اس واسطے آج اگر کوئی ایسا قلندر پاک دے تقدس نو پامال کرے گا تے او سچا ہو سکدا، بولو سچا ہو سکدا؟ کہ اسی پھر ایسے جھوٹیاں دا حصہ بننا، ایسے جھوٹیاں دا حصہ کوئی آپ کو نہیں روکتا کہ قلندر کے پاس نہ جائے۔ الحمدللہ آپ میں سے ہو سکتا ہے اتنی حاضریاں کسی نے نہ دی ہو جتنی میں نے قلندر پاک کی حاضری دی، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس حاضری کے قائل نہیں کہ قوم کی بیٹیوں کی عزت کو بھی تار تار کرو قلندر کا نام لیتے جاؤ، نہیں، حاضری دو شریعت کی روشنی میں جا کر دو۔ بچیاں عورتوں کا مزارات کے اوپر جو ہے اس انداز کے اندر قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، مرد جائیں، رستے میں جتنی بسیں ہیں جہاں نماز کا ٹائم ہو وہاں نماز پڑھیں، جہاں وقت ملے قرآن پڑھیں۔ قلندر کے پاس آپ 5 دن بیٹھے، ہم کہتے ہیں 15 دن جا کے بیٹھو، ہر نماز قلندر کی مسجد میں قلندر کے دامن میں بیٹھ کر پڑھو، پتہ چلے گا یہ سچا قلندری دیوانہ ہے۔ قرآن کا حافظ بن کر جا، بچے کو حافظ بنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ قلندر کا سچا غلام ہے، اس نے اپنا بیٹا حافظ بھی بنایا، محمد کے دین کا عالم بھی بنایا۔
وسلم خود بھی جناب چرسی شاہ تے بنگی شاہ ہاں جی تے کڑے شاہ تے لٹیرے شاہ تے بجو شاہ تے بجو شاہ سب کچھ شاہ بن کے سچے سیدہ دے نام دے ہوتے ایک دبا بن کے سچے سنہری سید نبی پاک دی اکھاں دی ٹھنڈک جگر مصطفیٰ دا چین سچیاں دے نال جڑا داغ بناون دی کوشش کرے گا تے پھر پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہے بہت سارے بندیاں دے کپڑے لا کے جنت دے دروازے تے ٹنگ دیتے جاسے نے تے آواز آئے گی اور پیری مریدی دا روپ کرن والے ہو تسی تے اس قابل ہو کہ تواڈے کپڑے جنت وچ جاون لیکن جڑے تواڈے اندر موجود ہیں نا اے ایڈے گندے سی اتنے بدماش سی نہ نماز نہ داڑھی نہ قرآن نہ سنت نہ اکھاں وچ حیا نہ غریب دی مدد نہ مصطفیٰ دے دین دے نال وفا نہ نبی دی شریعت نال وفا نہ نبی دی عزت نال وفا جدو تیرے دل وچ وفا نہیں تیرے کپڑے تے بڑے سونے فرمایا پیر میر علی شاہ صاحب فرماندے کہ کپڑے لا کے جنت دے دروازے نال ٹنگ دیتے جا سنے تے فرمایا تواڈے کپڑے تے جنت دے قابل ہیں تواڈا وجود جنت وچ جاون دے قابل ہے لہذا آج اس بچے نے جشن قلندر کیتا ہے کئی تو ماشاءاللہ ایویں آئے اس میں چلو ساڈا ہی ایتھے میلہ لگے گا اوے سچے قلندر دے دیوانے ہی وچ ہوندے ہاں جی سچے قلندر دے دیوانے تے جڑے بول چکتے بھی آ گئے کہ کوئی پھوپا ہو سی کوئی ٹھاٹا ہو سی تے کوئی جناب کوئی لگے گا سوٹا تے سوٹا نہ لا محمد دے قلندر دے نقش قدم تے چل کے دنیا نو بھی سیدھا کر دے آخرت نو بھی سیدھا کر اس دنیا نو بھی راضی کر دنیا وچ بھی مصطفیٰ نو راضی کر قلندر نو راضی کر اور جدو محشر دا دن ہوئے گا سورج کی طرح قلندر دا چہرہ چمک رہی ہوئے گا جن نے قلندر دی سیرت نو پڑھ کے اون دے نقش قدم تے چل گیا او 14ویں دے چاند طرح قلندر سورج چمکاندا ہے چہرہ چلے گا رب فرمائے گا جنہاں نے دی تابعداری کی وہ سارے نال جنت تے چلے گا سارے نال لہذا بھائیو ہم ایسی فاشی اور عریانی کے انداز میں ان کا حصہ بولو ان کا حصہ ساڑھے بیلی آنے جی سارا کچھ ہی چلتا ہے حافظ جی تسی تو پھر مولوی جی ہوئے تسی تو پھر سید صاحب ہو تسی تو جی سید ہوئے داڑھی جی رکھ لئی نمازہ پڑھا دے ہو سانو تو پھر سارے کچھے چلنا ہے ہر کام ہی کرنا پہندا ہے میرے بھائیو ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا ان دے ہاں ہر چیز نہیں چل دی ان دے ہر چیز ہے ان دے ہر چیز ہے یہ نہیں ہوندی اے ہندو سکھ یہودی عیسائی وہ شراب بھی پی رہی ہے شہد بھی پی رہی ہے وہ بکرا بھی کھاتی جاتا ہے کتا بھی کھاتی جاتا ہے وہ جناب آب زمزم بھی پی رہی ہے جناب والا شراب بھی پی رہی ہے کہ کتیاں دا کام ہے کہ یا نشیاں تے عیسائیاں تے سکھاں تے یہودیاں دا کام ہے ساڈے محمد دا جنہاں نے کلمہ پڑھ لیا ان دا کام ہی ہوندا ہے ایک کچھ ہوئے فیشن دوسرے کچھ ہوئے نبی دی سنت ایک کچھ ہوئے حلال دوسرے کچھ ہوئے حرام ایک کچھ ہوئے دین محمد دوسرے طرف شیطانی طاقتیں باقی لوگ مصطفیٰ کے دشمن لوگ اگرچہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان کہلاتے ہو وہ کلمے کے نام پر کھڑے ہو کر دعویٰ عشق مصطفیٰ کا کرتے ہو وہ یزید کے مشن کے اوپر اگر وہ کھڑا ہے تو مومن کا کام کیا ہے سنت اور فیشن کے مقابلے میں وہ فیشن کو لات مارے گا نبی کی سنت کو سینے سے لگائے گا نبی کی سنت کو ہر شے چل دی ہر چیز چل دی بکرا بھی کھڑا ہے کتے دا گوشت بھی کھڑا ہے ہر چیز چلے گی نہیں بکرے دا گوشت کھا اوے بکرے دا گوشت نہیں لبدا 11ویں والے پیر دے در دی دال کھا لے بکرے دے حرام دے نالوں وہ چنگی ہے جیڑا تواڈے سر دے تے یہ پہلے بھی لوگاں دے سر تے ہاتھ ہوندا سی تے وہ ہاتھ لے گئے یہ ہاتھ رانے نہیں ہاتھ بھی ٹوٹ جاؤ گے تے تسی بھی نالے ٹوٹ جاؤ گے ہاتھ اوہی رہے گا جن دے اوتے ہاتھ فرید الدین دا ہے اور کندھا اوہی سلامت رہے گا جن دے اوتے میرے علی دا کندھا ہے ہاتھ اوہی سلامت رہے گا کندھا اوہی سلامت رہے گا جن دے اوتے با نفس نفیس قلندر پاک دا ہاتھ ہے جن دے اوتے قرآن دا ہاتھ دست مبارک ہے نبی دی سنت دا جن دے اوتے دست مبارک ہے اس واسطے کوئی کہے جی اور دیکھیں جی فلاں ہی پہ کردا وہ فلاں بندہ بڑا نیک ہے فلاں ہمارا پیر فلاں کا پیر کا بیٹا میرے بھائیوں ہم نے کسی پیر فقیر کسی صحابی کسی ولی کسی چور چچکے کسی چودھری کسی خان کسی راجے واجے اور کسی گاجے اور کسی ڈنگر کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا صرف کلمہ محمد کا پڑھا ہے کس کا پڑھا ہے کس کا کلمہ پڑھا ہے بولو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے تو جو بندہ محمد کی سنت اس کے مشن کے ساتھ
دائیں بائیں کراس کرے گا ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دینا ہے اور ہم نے صرف محمد کے دین کو فالو کرنا ہے. کس کو فالو کرنا ہے؟ اب وہ ہے تو وہ ہمارے بزرگوں کی اولاد ہے, ہم ان کا ہاتھ جوڑ کر ادب کریں گے. یہ صحیح العقیدہ سنی ہے, ہم اس کا احترام کریں گے, لیکن اس کی بیعت ہو سکتی یہ سید پاک ہے, یہ نہ اہل بیت کا گستاخ, نہ صحابہ کا, نہ علیوں کا, نہ شراب کو جائز کرا دیتا, نہ سنت کی توہین کرتا ہے, لیکن ہے ستار کے سنت, ہم اس کا احترام کریں گے کیونکہ عقیدہ اس کا ٹھیک ہے. لیکن وہ بیعت کے قابل ہے, وہ امامت کے قابل ہے, وہ تمہارے مسلح پہ کھڑے ہو کر محمد کا جانشین بن سکتا؟ محمد کا جانشین تب بنے گا اس کی شکل حسین کی شکل کی طرح ہو, اس کی شکل غوث اعظم کی طرح ہو, اس کی شکل حضرت عثمان مروندی کی طرف ہو. اب مجھے بتلاؤ, دکھلاؤ, آج کلندر کے نام پر مجلس سجا کر داڑھی منڈا اوپر بیٹھا ہو, شرابی بیٹھا ہو, گلوکارہ رقاصہ پاکستان کی ایک 1 نمبر کی کنجریا کو وہاں پہ بٹھا کر یہ ہار ڈال کر کہا جائے یہ کلندر پاک کو عقیدت کے پھول پیش کر رہی ہے. نہیں, یہ جہنم کے اندر چھلانگ لگا رہی ہے. کلندر کا عقیدت مند میرا بابا فرید ہے. کون ہے؟ تو ایسا کوئی کلندر کا جانشین ہو سکتا اور ایسا ان کا کوئی پروانہ ہو سکتا؟ تو آج علماء کا دامن تھامو اور بزرگوں کا دامن تھامو, سنت کے ساتھ جنہوں نے وفا کی ان کا دامن تھامو, جن کے سینوں میں قرآن ہے ان کا دامن تھامو, جن کے لبوں پر جاتے ہوئے مصطفیٰ کا نعرہ تھا, نبی کا قرآن تھا, سر پہ سنت رسول تھی, چہرے پر داڑھی سنت رسول تھی, اور جاتے ہوئے بھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں ہوں وہ سنی جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ خالق کائنات اس بچے اور اس کے خاندان اور جتنے لوگ یہاں پر ہمارے بزرگ جوان بچے علماء ائمہ تشریف لائے, رب قدیر سب کی حاضری قبول فرمائے, اور جو یہاں سے اول سے لے کر اب تک پیغام دیا اللہ اس کو سمجھنے اور دنائی فکر عطا کرے اور اپنی زندگیوں کو اس صحیح فکر کے اندر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ تعالی میں نے جو چند گزارشات پیش کرنی تھی وہ پیش کی, اللہ تعالیٰ مجھے غلطی سے محفوظ فرمائے, اور ہماری نیک نیتی کے ساتھ جو ہماری باتیں ہیں جن کے اندر بھی بگاڑ ہے وہ میرے اندر ہے یا کسی کے اندر ہے, اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا کرے اور سچے پیروں کا جانشین بن کر ان کے مشن کے اوپر زندگی بھر پہرا کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.